अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सब्ज़ियात पर। सब्ज़ियों की क्या अफादियत है, सब्ज़ियों के कितने फ़ायदे हैं और स्पेशली हमारी जो नई नस्ल है इनको कितनी ज़रूरत है, क्योंकि सेहत के लिए सब्ज़ी ज़रूरी है और हमारे बच्चे जो हैं ये सब्ज़ी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ किचन गार्डनिंग, हमारी ख़वातीन घरों में अपनी सब्ज़ी काश्त करके अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं और इससे मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए जो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ जमील अहमद गौरी साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं आप महकमे ज़राअत, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नज़र फरीद साहब, आप मेरे सब्ज़ियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीसरे मेहमान हैं हफीज़ुर रहमान साहब, आप मिसाली काश्तकार हैं, आप भी बहुत शुक्रिया। गौरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, सब्ज़ियों की अफादियत के हवाले से नाज़रीन को बताएँ और किचन गार्डनिंग कितनी आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूर हैं वो इससे घबराते हैं कि शायद बहुत मुश्किल काम है। सब्ज़ियात जो हैं वो इंसानी खुराक का एक बुनियादी जुज़व हैं। सब्ज़ियात हमें बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं और हमारी खुराक में जो जो ज़रूरी अज्जा होने चाहिए वो हमें सब्ज़ियां ही प्रोवाइड कर रही होती हैं। जहाँ तक अगर हम फील्ड की बात करें तो जो सब्ज़ियात की प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ फार्मर जो है वो इस तरफ कम राग़िब है। मखसूस लोग हैं जो सब्ज़ियात काश्त कर रहे हैं। तो अगर सब्ज़ियात को काश्त करके इसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो जो मार्केट में इसके रेट में उतार चढ़ाव होता है, एक तो उसमें जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि किचन गार्डनिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सब्ज़ियात ख़ास तौर पे घरेलू जो ख़वातीन हैं या जो ज़िम्मेदार हज़रात अपनी काश्तकारी कर रहे हैं वो भी किचन गार्डनिंग को अपना सकते हैं। किचन गार्डनिंग कोई नया इमेज नहीं है या कोई नई बात नहीं है, ये बड़ा पुराना एक तरीक़ाकार है जो हमारे बुज़ुर्ग जो खेती बाड़ी से मुंसलिक थे वो ये करते आए हैं और घर की ख़वातीन भी करती आई थीं। और इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप घर में साफ़ सुथरी सब्ज़ी जो कि ज़हरों से पाक हो और गैर ज़रूरी कीमियाई अज्जा से पाक हो वो आप अपने किचन के लिए पैदा करें। अगर फ़ी ज़माना हम देखें तो सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि अगर आपके किचन का ख़र्चा बिलफ़र्ज़ 10,000 है, किचन का ख़र्चा आपका 10,000 है, तो साथ ही आप ये देखें कि वो जो सब्ज़ी आप खा रहे हैं मार्केट से ला के, उसकी वजह से जो सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से आपका अगर ख़र्चा किचन का 10,000 है तो वो आपका जो सेहत का है पर पर्सन वो 3,000 है। नहीं गौरी साहब, आप कहते हैं जो बाज़ार से सब्ज़ी मिलती है ये सेहतमंद नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आम तौर पे जो सब्ज़ियों की प्रोडक्शन हो रही है ज़्यादातर वो शहरों के नज़दीक हो रही है और शहरों के नज़दीक जहाँ भी सब्ज़ियात काश्त हो रही हैं वहाँ बहुत कम साफ़ पानी लगता है। ज़्यादातर जो डिस्पोज़ल का पानी है वो लग रहा है, सब्ज़ियों के ऊपर बेतहाशा स्प्रे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इससे तो बड़ी बीमारियाँ पैदा होती होंगी। जी, आप देख लें कि आज फ़ी ज़माना अगर हम देखें तो हर इंसान जो है वो चलता फिरता बीमार नज़र आता है, आपको चलता फिरता बीमार नज़र आता है। तो अगर हम किचन गार्डनिंग को बतौर शोबा अपना लें, अपनी काश्तकारी का हिस्सा बना लें और बल्कि हम जब फील्ड में जाते हैं ज़िम्मेदारों को हम एडवोकेशन करते हैं, बागात के सब्ज़ियात के मुशावरत फ़राहम करते हैं, तो साथ हमारा मैसेज ये भी होता है कि अगर आप ज़िम्मेदारी से वाबस्ता हैं और ज़िम्मेदारा आपका शोबा है, प्रोफेशन है, तो ये हमारे लिए जो सब्ज़ियाँ बाज़ार से ख़रीदना एक ज़िम्मेदार के लिए ये यकीनन जो है वो एक शर्म की सी बात है। अगर अल्लाह ने आपको काश्तकारों की बात है ना, जो शहरों में लोग रहते हैं जो शहरों में वो भी कर लेते हैं। आपकी तरफ मैं आता हूँ, मेरे साथ डॉक्टर नज़र साहब हैं, ये हाइड्रोपोनिक पे बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि सब्ज़ी जो है इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है और आप यूनिवर्सिटी में नए नए तजर्बात करते रहते हैं, ये कितना आसान है कि घरों में भी सब्जियाँ पैदा की जा सकती हैं? 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आवाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। नंबर ये कि मेरा और पौधे का क्या डिफरेंस क्या है, वो कैसा महसूस करता है, उसके खाने पीने का पैटर्न क्या है, मेरा कैसा है। मेरे मुताबिक कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये कि हमारे गर्मी लगी हमने एसी चला लिए, छाँव में चले गए, सर्दी लगी तो हमने गर्म कपड़े पहन लिए। पौधा बेचारा सर्दी रात का मिनिमम टेम्परेचर और दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, आंधी बारिशें, वहीं खड़ा सारा कुछ फेस कर रहा है। हमें एक उसके एनवायरनमेंट को महसूस करना है कि इसकी डिमांड क्या है। दूसरी चीज़, हम पानी पीते हैं थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत है। पौधे की भी इसे हमारा है एक एनवायरनमेंट, ज़मीन से ऊपर है, हम खाना पीना ओढ़ना सब कुछ ज़मीन से ऊपर है।
پودے کے دو انوائرمنٹ، ایک زمین سے اوپر ہے اور ایک زمین سے نیچے ہے. اب نیچر نے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کام ڈیفرنٹ کر دیا. زمین میں ہوتی جڑیں، جڑوں کی گروتھ کے لیے ہوا آکسیجن کی ایسی ضرورت ہے جیسے ہمیں سانس لینے کے لیے. مطلب جس زمین میں یا جس میڈیا کے اندر آپ نے لگانا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ پلورائز ہو، اس میں ہوا کی موجودگی ضروری ہو. پانی کھڑا نہیں ہونا، پانی کھڑا ہو گیا تو ہوا دوڑ گئی، پودا سٹریس میں چلا گیا. پانی نہیں ہے تو پھر سٹریس میں آ گیا، جیسے ہمیں پیاس ڈاکٹر صاحب لگتی آپ کہہ رہے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق دیا جائے، ہے اس کے مطابق. پانی بھی اس کے مطابق، خوراک بھی اس کے مطابق، جس طرح انسانی جی زندگی میں ہم اپنی ضروریات پوری بالکل. کرتے ہیں. تو یہ زمین میں جتنی اچھی جڑیں گرو کریں گی اتنا زیادہ وہ پانی اٹھائیں گی اور اتنی زیادہ خوراک دیں گی پتے کو. پتا فوڈ فیکٹری ہے پودے کی، اور یہ فوڈ فیکٹری جو ہے یہ لائٹ. بات آپ کی ساری ٹھیک ہے. ہمارے پاس پاکستان میں ابھی تک 3 اقسام کی سبزیاں کاشت ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو موسمی سبزیاں، ہمارے ہر کسان کو پتہ ہے موسم کے مطابق سبزی کاشت کرنی. دوسری ہے ٹنل فارمنگ. ٹنل فارمنگ بھی وہ ٹمپریچر کنٹرول، اور اس میں بھی ہر سبزی نہیں، مخصوص سبزیاں کاشت ہوتی ہیں. آپ کر رہے ہیں ہائیڈروپونک پہ. ہائیڈروپونک اور ان چیزوں میں کیا فرق ہے اور کتنا ہائیڈروپونک آسان ہے؟ ہائیڈروپونک اور فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر آپ نے زمین کے اندر لگا دیا ہے، ادھر ہائیڈروپونک میں آپ نے جڑوں کو سمجھ لیا اور اس کی ڈیمانڈ کو سمجھ لیا. ہر وہ خوراک جو اس کو اس کی سٹیج کے مطابق چاہیے وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ لائک کوکونٹ کوائر ہے، جیسے گری کے چھلکے ہوتے ہیں، ان میں گرو کر رہے ہیں، یا آپ کوئی اور میڈیا ہے، یا آپ سمپل پانی کو سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں، یا آپ پانی کا شاور ماری جا رہے ہیں جڑوں کے اوپر، وہیں سے وہ آکسیجن لے رہے ہیں، وہیں سے وہ خوراک لیے جا رہا ہے. اور اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اور کچن گارڈننگ کی بات کریں تو آپ کچن گارڈننگ میں گھروں میں خاص کر جس طرح ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں، اس کانسیپٹ میں آپ اس کو ضرور لا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں آپ جو کانسیپٹ ہے نا لینڈسکیپنگ کا، اس کو انہوں نے نام دے دیا ایڈیبل لینڈسکیپنگ. مطلب آپ لینڈسکیپنگ میں وہ چیزیں لگائیں اپنے گھروں میں، پودے، جیسے آپ سبزیاں بھی لے سکیں، جی وہ فروٹ بھی لے سبزیاں سکیں. لے. آپ نے بوگن ویلا لگانی ہے، آپ اس کی جگہ کدو لگا دیں، توری لگا دیں. فروٹ مل رہا ہے، خوبصورتی کی خوبصورتی. آپ نے کھیرا لگایا، یلو کلر کا فلاور ہے، کدو لگایا، وائٹ کلر کا فلاور ہے. تو یہ جو بیوٹی ہے وہ آپ کو ملتی رہتی ہے. اسی طرح آپ نے مرچیں لگائی ہیں، پودینہ لگایا ہے، دھنیا لگایا ہے. آپ کہتے ہیں گراؤنڈ مجھے مٹی نہیں نظر آنی چاہیے، دھنیا، پودینہ، اسٹرابری، یہ وہ چیزیں آپ لگا سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہائیڈروپونک کی کاسٹ کی بات کریں گے، پہلے چلتے ہیں رو حفیظ الرحمان صاحب. آپ کون سی سبزیاں کاشت کرتے ہیں؟ سبزیات میں میجر جو کراپ ہے وہ ٹمیٹو ہے. اس کے علاوہ باقی دوسری سبزیات بھی کاشت ہوتی ہیں. اس میں مٹر بھی کاشت ہوتا ہے، اس میں چلی بھی ہے، ٹنڈی بھی ہے، اور بھنڈی، کدو، کریلا، اس طرح کی ساری سبزیاں اچھا کاشت رو صاحب، ہوتی ہیں. گزشتہ 2-3 سال سے سبزی کے کاشتکاروں کو بڑا پرافٹ ہوا ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اصل میں یہ پرافٹ جو ہے نا سبزی کے جو کاشتکار ہوتے ہیں، کوئی سیزن ایسا گزرتا ہے جس میں اچھا پرافٹ ہو جاتا ہے، کوئی سیزن ایسے بھی آ جاتے ہیں جس میں جو ہمارے فصل کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی واپس نہیں آتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ڈیمانڈ ہے اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا کہ ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آ جاتی ہے. ٹماٹر 400 روپے کلو بھی ہوتا ہے اور 4 روپے کلو بھی ہوتا ہے. جی بالکل ایسی ہے. 400 کلو بھی ہو جاتا ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں سپلائی کم آ رہی ہوتی ہے تو یہ 400 روپے کلو میں چلا جاتا ہے. جب اچھا آپ سبزیاں کاشت کر رہے ہیں تو آپ کے اخراجات کتنے کا آتے ہیں فی ایکڑ کے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹماٹر بھی کاشت کر رہے ہیں اور مٹر بتا رہے ہیں، مٹر بھی کاشت کرتے ہیں. اس کے علاوہ کون کون سی سبزیاں کاشت کر رہے ہیں؟ جی ابھی جو ہماری جو فصل ہارویسٹنگ کے قریب ہے وہ ٹماٹر کی فصل ہے. اس کا تقریباً 1 ایکڑ پہ ہمارا جو ہے نا 1 لاکھ سے لے کر 1,20,000 تک جو ہے نا 1 ایکڑ پہ ہماری کاسٹ آ جاتی ہے. اچھا جی تو اس میں آمدنی کتنی ہے آپ کی؟ اس میں آمدنی ریٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر ہمارا جو 15 kg والا کریٹ ہے اگر 400 سے 500 روپے تک بکتا ہے تو اس میں ہمیں 1 ایکڑ سے 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہمیں آمدن ہو جاتی ہے. اچھا بچ جاتی ہے؟ بچ جاتے ہیں. اچھا جی تو یہ آپ دوسری فصلوں کی نسبت سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کاشتکاری ہے، منافع بخش ہے؟ فصلیں تو دیکھیں جی ساری منافع بخش ہے، جتنی بھی ہے سبزیات جتنی بھی ہے. تو اس میں سبزیوں کے علاوہ جیسے گندم ہے، کاٹن ہے، یا مکئی کاشت کرتے ہیں، جی جو سبزیات کی جو کاشت ہے، ہاں جی سیریل کراپ جو ہے ان سے زیادہ منافع بخش ہے سبزیات کی جو کاشت ہے، اگر اس کو سیکھ کے سمجھ کے کیا جائے. اچھا جی تو آپ تو پانی بھی بڑا صاف لگاتے ہوں گے کیونکہ جس طرح آپ بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں. جی بالکل. ہمارے یہاں ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے زیادہ تر، یا نہروں کا جب پانی آ جاتا ہے، اپریل میں نہریں آتی ہیں جس وقت،
تو نہری پانی بھی ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ سیوریج کا جو پانی ہے یہ تو ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا استعمال, کیونکہ یہ شہروں بڑے بڑے شہروں میں بڑے شہروں میں ہوتا ہے. جی بالکل. غوری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا, جس طرح دوست ہمارے کہہ رہے ہیں کہ 1,10,000 20,000 ہم فی ایکڑ کما لیتے ہیں, تو کسان آتے کیوں نہیں صرف؟ سبزی جو ہے وہ محنت زیادہ مانگتی ہے. اس میں اس کی گوڈی چوکی ہے, کھاد سپرے اس کا جو ہے ٹائم پہ اگر نہ ہو تو سبزی جو ہے وہ بہت جلد مطلب ہے کہ فیلڈ سے فارغ ہو جاتی ہے. عام فیلڈ کرافٹ جو ہیں وہ اس کی نسبت زیادہ آسان ہیں. اور پھر دوسرا جو آپ کے علاقے کا ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ اس میں میٹر کرتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انوویٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ارلی اڈاپٹرز آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے وہ لیگرز آتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں. تو ہمارے 80% آف دا فارمر جو ہے وہ وہی روایتی کاشتکاری ہے اسی میں چلے آ رہے ہیں. اچھا پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو سبزی کا کاشتکار ہے وہ بھی روایت پن کا شکار ہو جاتا ہے. مثلا اگر وہ ایک سبزی کاشت کر رہا ہے تو پھر وہ ایک ہی سبزی کو اپنائے ہوئے ہے, جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہوتی ہے مارکیٹ میں, اگر مثال کے طور پہ ڈیمانڈ کم ہے سپلائی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر اس قیمت کم ہو جاتی ہے. لامحالہ اس کا جو ہے وہ پھر خرچ اخراجات اور اس کا جو آمدن کا بیلنس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. گورنمنٹ نے اس کے لیے پروموشن آف ویجیٹیبل پروڈکشن ان پنجاب یہ ایک پروجیکٹ چلایا تھا, اور اس پروجیکٹ کے تھرو ہم نے ذمہ داروں کو ٹنلز کی طرف راغب کیا تھا. اچھا جی, نئے جو ذمہ دار تھے ان سے اپلیکیشنز انوائٹ کی گئی تھی اور پھر ان کو باقاعدہ ٹنلز فراہم کی گئی تھی 50% سبسڈی پہ. ٹنلز کا میٹیریل جو ہے اس کی باقاعدہ انسپیکشن ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کو بیج جو ہے وہ ہائیبریڈ پرووائڈ کیے گئے تھے. ان کو ساری جو مینجمنٹ ہے وہ بتائی گئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹنل پروڈکشن کی طرف لوگ بہت راغب ہوئے ہیں. اس میں کاسٹ بڑی آتی ہے تو اس کے لیے عام کسان تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اس طرف راغب ہو. ایسا بھی نہیں ہے, اگر آپ 1 ایکڑ کا ذمہ دار ہے یا 2 ایکڑ کا ذمہ دار ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ 1 بیگھے پہ وہ کر سکتا ہے, اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے میٹیریل جو ہے وہ ہائی فائی استعمال کرنا ہے. آپ اس کے لیے بانس کا میٹیریل استعمال کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کہتے ہیں 3 قسم کے ہیں نا ٹنل فارمنگ. جی, جو مطلب ہے کہ واک ان ٹنل ہے, ہائی روف ٹنل ہے, اور جو لو ٹنل ہے, تو آپ اس کے حساب سے ٹنل فارمنگ کر سکتے ہیں. جو لو ٹنل آپ سمجھتے ہیں اس کی کاسٹ اتنی نہیں ہے؟ اس کی کاسٹ اتنی نہیں ہے, اور اس میں آپ جو ہے میٹیریل بھی جو ہے وہ آپ بانس والا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ جو ویجیٹیبلز ہیں کوکر بٹس زیادہ جیسے ٹنڈی وغیرہ ہے وہ عام طور پہ کاشتکار کاشت کر سکتا ہے. لیکن بات صرف اور صرف یہ ہے 80% آف دا فارمنگ جو ہے وہ ہماری وہ ایک دوسرے فارمر کو دیکھ کے ہو رہی ہوتی ہے. وہی روایتی چیزیں چل رہی ہیں. وہی روایتی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اب چینج آیا کافی. دیکھیں نا ہماری روایتی فصلیں یہاں کی تھی گندم اور کپاس, لیکن اب لوگ مختلف جو ہے کراپس اس طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس میں بھی میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ان چیزوں کے ریٹ یا یوں کہہ لیں کہ انوائرمنٹ بہتر چل رہا ہے, کپاس بہتر ہو گئی, ویٹ بہتر ہو گئی, پروڈکشن اچھی آ گئی, تو ذمہ دار اسی کو سٹک کرتا رہے گا. اور اگر ان میں فیلئر آ جاتا ہے تو پھر ذمہ دار جو ہے وہ ادر آپشن کی طرف جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں, کچن گارڈننگ کی بات کریں گے تفصیلاً. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے کسان ٹنل فارمنگ کی طرف بھی جا چکے ہیں, تو آپ کی تو اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, مقصد ٹنل فارمنگ سے بھی لیٹسٹ ہے نا یہ جو ہماری ہائیڈروپونک ہے, اس طرف بھی کوئی کسان گئے ہیں یا صرف آپ یونیورسٹی میں اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں؟ جی, ابھی سندھ سے کچھ فارمرز ہیں, ادھر وولکا فوڈ سے کانٹیکٹ ہے, وہ چاہ رہے ہیں. محمود گروپ نے ادھر میٹروکیشن کیریل ہے, وہ بھی انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی 1-2 کل بھی میری ایک جگہ میٹنگ ہے. ہائیڈروپونک میں کون کون سی سبزیاں آپ کاشت کر سکتے ہیں؟ ہائیڈروپونک پروڈیوس آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. اچھا, کوئی اسپیسیفک آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فصل پہ رہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے. اچھا, ہم اس پر کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور کتنی وہ ویلیو دے گی آپ کو. جیسے ٹومیٹو کی بات کی, ہمارا نومبر دسمبر جنوری میں ٹومیٹو ڈاؤن جاتا ہے, مطلب بہت زیادہ ریٹ اپ جاتا ہے. اب یہ گرین ہاؤس کلٹیویشن ہے, ٹھیک ہے. گرین ہاؤس کلٹیویشن میں جس طرح اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اگست میں فصل لگا دیں گے, اکتوبر نومبر میں پروڈکشن آنا شروع ہو جائے گی, اور یہ چلے گی مئی جون کے اندر. اور جہاں پر آپ کا سیزن فارمر لگا رہا ہے 4 مہینے کا ہے, اس کا پروڈکشن کا جو سیزن ہے وہ آپ کا جو ہے وہ 7.5 مہینے تک پروڈکشن چلے گی. کرنا کیا آپ نے, جس نے یہ کام کرنا ہے, دس از دی انڈسٹریل ایگریکلچر, اس نے مارکیٹ سے کام شروع کرنا ہے. پہلے مارکیٹ, فار ایگزامپل آپ کا دسمبر جنوری فیبروری میں جتنی کلرڈ بیل پیپر ہے, جتنی آپ کا بیف سٹک ٹومیٹو ہے, جتنا آپ کا چیری ٹومیٹو ہے, وہ یا ایران سے آ رہا ہوتا ہے یا دبئی سے آ رہا ہوتا ہے.
لوکل پروڈکشن نہیں ہے آپ کی. آپ وہ بنا رہے ہیں، آپ ہاں تیار جی. کر رہے ہیں. اور اس وقت فیڈ کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف ساؤتھ پنجاب کر سکتا ہے. نہیں، ساؤتھ پنجاب تو کر سکتا ہے. جیسے غوری صاحب سے میں نے بات کی کہ ٹنل فارمنگ کی بڑی کاسٹ ہے، تو ہائیڈروپونک کی کاسٹ تو یقیناً اس سے بھی ڈبل ہوگی شاید. ٹنل فارمنگ جو ہے نا، وہ آپ نے سمپل کورڈ سٹرکچر بنانا ہے، اور اس میں جو سبزیاں لگتی ہیں ان کا رات کا منیمم ٹمپریچر 10 سے اوپر ہونا چاہیے، وہ آپ نے دینا ہے. جیسے ہی دن کا سورج زیادہ نکلا آپ اوپن کر دیتے ہیں. پھر جو ہمارا سینیٹیشن سسٹم اچھا نہیں ہے، جو ورکر ہیں وہ آ جا رہے ہیں، اندر انسیکٹ گیا، ڈیزیز گئی، وہ اتنی زیادہ پرولیفریٹ، اتنی زیادہ پھیلتی ہے کیونکہ اندر نمی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے سپرے بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ سیزن آپ کا ایکسٹینڈ ہوگا مہینہ، 1.5 مہینے یا میکسیمم 2 مہینے. ہائیڈروپونک کے ساتھ ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کو گرین ہاؤس کلٹیویشن میں. گرین ہاؤس میں فین اینڈ پیڈ ایویپوریٹو کولنگ سسٹم لگا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا گرمیوں میں ایئر کولر سسٹم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح لگا ہوتا ہے. اچھا. اور جو آپ کا ساؤتھ پنجاب ہے، اس میں ساون سے ہٹ کر جو دن کی گرمی کی نمی ہے وہ آپ کی 45 سے 50% کے درمیان ہے. بالکل ایسے. جیسے ہی گرم ہوا وہ چینج کے پیڈ سے پاس آن ہوتی ہے تو آپ کا 5 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریڈیوس ہو جاتا ہے. پلس شیڈ سے، پلس آپ اس میں جو فاگر سسٹم لگا دیں. ایک ہوتا ہے مسٹ، ایک ہوتا ہے فاگ. فاگ پر جائیں تاکہ جو پھول کو افیکٹ نہ کرے. وہ ایسے ہی ہے، ہیٹ واٹر اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے. تو اس طرح آپ جو سیزن ہے جہاں پر 4-5 مہینے کا ہے، وہ آپ 9 سے 10 سے بھی 11 مہینے کا لے جاتے ہیں. تو اس چیز پر یہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے. اب جو گرین ہاؤس کلٹیویشن کے حوالے سے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کاسٹ کتنی آتی ہے اور اس کی ارننگ کتنی ہے. جو ہائی ٹیک فارم ہے نا، ہائی ٹیک کا مطلب یہ ہے کہ جو شولڈر ہائٹ، سائڈ ہائٹ وہ 16 سے 18 فٹ ہے. اوپر جو سینٹر ہائٹ ہے وہ آپ کی تقریباً بنے گی 20 سے 22 فٹ. یہ ریکمینڈڈ ہے. آپ ورٹیکلی لے جا رہے ہیں، آپ پودے جو ہیں وہ زیادہ لگا رہے ہیں. تو یہ ہائی ٹیک فارم پر جائیں گے جس میں آپ کا ریٹریکٹیبل گرین ہاؤسز ہوں گے. آپ کے اندر سینسر لائٹ کے لگے ہوں گے کہ پودے کو جتنی لائٹ چاہیے، فار ایگزامپل ٹومیٹو کو 5000 لکس چاہیے، تو سینسر بیس جب 5000 سے اوپر جانا شروع ہوگا تو خود بخود ہی شیڈ آنا شروع ہو جائے گا ریٹریکٹیبل. اس کی اتنی مارکیٹ میں ویلیو ہے؟ مارکیٹ میں ویلیو بہت زیادہ ہے. مارکیٹ 2-3 طریقہ سے ہے. اگر ہم ناظرین تک یہ بات پہنچائے، نمبر 1 نیوٹریشن. اس میں وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی اور وائٹامن ای پرٹیکولرلی جو فیڈ میں کراپ لگ رہی تقریباً 50% سے اپ ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی. دوسری گل ہے کہ منرلز، ہماری باڈی نہ وائٹامن تیار کرتی ہے نہ منرلز تیار کرتی ہے، جو کہ ہمیں سبزیات سے ملنا ہے. اب منرل جو ہے نا، یہ ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اربن ایریاز، چونکہ ہم نے اربن ایریا کو فالو کرنا ہے نا، اربن ایریا سے سیویج سے زیادہ جو انڈسٹریل ایفلوئنٹس ہے، انڈسٹریل ہے، اس میں ہیوی میٹلز ہیں اور وہ ان نیوٹرینٹ کیمیکل کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان کو ہٹا کر خود باڈی کا پارٹ بنتی ہیں پلانٹ کا، اور وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں. آج کل ڈاکٹر کے پاس بچے بھی جائیں گے تو وہ کہتے ہیں پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے ملٹی وائٹامن گولیاں لیں. تو یہ کچن گارڈننگ ہی ہے جہاں سے آپ اس میں آ جس سکتے طرح ہیں. غوری صاحب نے بتایا وہ ایک الگ طریقہ ہے، لیکن ہائیڈروپونک تو ممکن نہیں ہے کہ اپنا لوگ گھروں میں اس طرح نہیں کریں. بالکل ممکن ہے جی، اس بڑے لیول. ہاں بالکل. ہم نے 10x10 کا ایک ماڈل بنا رہے ہیں، 10 فٹ 10x10 تو پھر چھتوں پر بھی آرام 10 سے. فٹ ہائٹ، بالکل. اچھا. ہاں، اس میں بھی ہم اسی ماڈل پر بنا رہے ہیں. ہم نے ایک پورا ڈیزائن کیا ہے فار ایگزامپل، خاص کر جیسے ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں یا ورکنگ مین ہیں، وہ اس کو لگائیں. تقریباً ہمارا جو ارلی ایسٹیمیٹ ہے وہ 80 سے 90 ہزار اس ماڈل کا ہے. پورا سال وہ آپ کا چلے گا. اس میں نیوٹریشن جو ہے بنی بنائی آپ ایڈ کریں گے، پودے کی گروتھ سٹیج کے مطابق ہوگا، اس پر کام ہوگا. غوری صاحب یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. یہ پاسبل ہے جی سر، یہ بتا رہے ہیں یہ ہائیڈروپونک، کیونکہ لوگ تو آپ کے اس پہ نہیں آ رہے، کچن گارڈننگ کی طرف نہیں آ رہے. جہاں تک کچن گارڈننگ پر آنے کی بات ہے تو یہ جو پروجیکٹ ہے سبسیڈائزڈ بیجوں کی فراہمی کا کچن گارڈننگ کے لیے، یہ پچھلی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اب جو ہے وہ جو سبزیوں کے بیجوں کے جو پیکٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے تب بھی آ رہی ہوتی ہے.
बहुत ज़्यादा डिमांड अब क्रिएट हो गई है इसकी। लोग घरों में कर भी रहे हो ना, ये ना हो कि आपसे सीड लेके और फिर मार्केट में बेच रहे हो नो, ना, ऐसा भी ना हो ना। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ज़राअत प्रॉपर देखे भी सही कि कौन से लोग हैं और उनमें फिर कंपटीशन कराए ताकि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें। इसमें मैं आपको गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक जो सीड का ताल्लुक है, कि वो सीड जो प्रोवाइड किया जाता है, ज़्यादातर वो ऐसे ही लोग होते हैं जो कि हमारे फील्ड स्टाफ या जो हमारे एओज़ हैं उनके फेस टू फेस कांटेक्ट वाले होते हैं। अच्छा जी, इसमें ऐसा नहीं होता कि बीज कोई आम जो है वो बंदा ले जाएगा और मार्केट में सेल करेगा, और ना ही उसकी इतनी वैल्यू है। मतलब वो 100 रुपये का एक पैकेट है और उसमें 8 या 10 सब्जियों के जो है बीज मौजूद होते हैं। अब जहाँ तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, जो इन्होंने बात की हाइड्रोपोनिक्स की, तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि एक तो इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आएँ, दूसरा जो रिसोर्सफुल लोग हैं वो आगे आएँ। इसको अडॉप्ट करने में कतन कोई ऐसी ममानियत नहीं है। अच्छी टेक्नोलॉजी है और बेहतर है। जहाँ तक वाइटामिन्स की इन्होंने बात की, प्रोवियन की, वो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी जनरल मासेस इसको अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि नई चीज़ होगी। जहाँ तक किचन गार्डनिंग का ताल्लुक है, तो ये तो एक पुराना कंसेप्ट है। इसे हम घर की क्यारी में लगा सकते हैं, इसे हम गमलों में लगा सकते हैं, जहाँ भी जगह मिले, जहाँ भी जगह मिले, दीवारों पे, आप छत पे बल्कि सब आपकी तरह मैं आऊँगा, आप सब्जियां काश्त कर रहे हैं, यकीनन दूसरे काश्तकार भी आपको देखते होंगे। आप जिस तरह बता रहे हैं कि लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख का फ़ायदा उठा रहे हैं फी एकड़, तो काश्तकार तो यकीनन आपको देख के वो भी इस तरफ आ रहे होंगे। जी, काश्तकार आते हैं जी। असल में जब से हमने वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट की है तो देखा देखी में बहुत से लोग हमारे साथ मतलब ऐड हो गए हैं। हमारा एक पैनल है, ग्रुप है, उसमें सारे फार्मर आ गए हैं वो जो काश्त करते हैं। तो ये जो नफ़ा है ना, ये सम टाइम ऐसा होता है कि हमें 1 एकड़ से हमें 10 लाख भी प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, ये सीजनल वेजिटेबल पे? सीजनल वेजिटेबल अच्छा। में। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें लॉस भी हो जाते हैं या हमारे एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं। तो ये इसमें जो सब्जी की जो फार्मिंग है, इसमें हमें थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। ठीक है। अगर एक चीज़ हमने इस सीज़न में काश्त की है, हमें अगर उसमें लॉस हुआ है तो हमें इसे छोड़ नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट सीज़न में हमें दोबारा काश्त करनी चाहिए। ठीक है। तो अगर इस सीज़न में हमें नफ़ा नहीं हुआ तो अगले सीज़न में जो है ना हमें नफ़ा होने के चांसेस होते हैं, उम्मीद होती है कि नफ़ा होगा। जो लोग प्रॉपर कर रहे हैं हमारे जो मतलब नस्ल दर नस्ल, हमारी चौथी नस्ल से हमें टमाटर की काश्त करते आ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ टमाटर ही क्यों करते हैं भाई? बाकी सब्जियों में भी जो है, सिर्फ टमाटर भी काश्त असल में बस वो एक बिजनेस जो है ना, हम असल में हम करते हैं एक्सपोर्ट का काम। यहाँ से हम पेशावर भेजते हैं, वहाँ से फिर ये अनलोड होके फिर ये तोरखम बॉर्डर, वहाँ से फिर ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया तक तकरीबन जो है ना ये। अच्छा, अगर आप इतना है टमाटर का, तो फिर आप टनल फार्मिंग क्यों नहीं करते? टनल फार्मिंग क्यों करते हैं? टनल फार्मिंग जो है वो वही बात है जो अभी डॉक्टर साहब ने की है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों को इस बारे में नहीं पता। अभी हमारे लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इस तरफ आ रही है, टनल फार्मिंग की तरफ। आप 3-4 नस्लों से कह रहे हैं सिर्फ टमाटर काश्त करते हैं। जी जी। हालांकि और भी वेजिटेबल हैं, आपको वो भी काश्त करनी चाहिए। वो करते हैं थोड़ी थोड़ी, वो लोकल मार्केट में जो है ना उसको हम सेल आउट करते हैं। जो छोटी मार्केटें हैं उनमें, ये एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए जो है ना हम सिर्फ टमाटर काश्त करते हैं। अच्छा, तो अपने इस्तेमाल के लिए कहाँ से सब्जी लेते हैं जब आप टमाटर करते हैं ज़्यादा? वो हमने एक थोड़ा सा जो है ना जगह मुख्तस की हुई है, तो वहाँ से फिर जो है ना वो घर के लिए। और सब असल आपका काम ये है कि तमाम किसानों को ये तरगीब दें कि घर के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए कम से कम सब्जी ज़रूर काश्त करें। मैं तो ज़िम्मेदार को ये कहता हूँ कि आप 5 रुपए का धनिया लेने के लिए अगर 10 रुपए का पेट्रोल जला के मार्केट से लेके आते हैं, तो ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी शान के खिलाफ है। और उसकी क्वालिटी का कोई पता नहीं। क्वालिटी का कोई जिस पता तरह नहीं। आप बता रहे थे गंदे पानियों में तैयार होती है। किचन गार्डनिंग में 2 कंसेप्ट हैं। एक तो ये है कि आप अपने घर के किचन के लिए सब्जी उगाएं, और दूसरा ये है कि वो जहरों से पाक हो। अब जब जहरों से पाक होगी वो सब्ज़ी, और हाँ, और ऑर्गेनिक हो, कोशिश करें ज़िम्मेदार के ऑर्गेनिक हो। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, घरों में सब्जियां उगाते थे, घर की ख़वातीन उगाती थी, तो क्या होता था कि उसके ऊपर जो है वो कीड़े वगैरह ना आए, राख का धूड़ा कर देते थे, ठीक है, और वो खाद ना स्प्रे नहीं करते थे। स्प्रे नहीं करते थे। अच्छा, और उसके अलावा क्या करते थे कि छोटी सी क्यारी होती थी, उसके अंदर जो है वो जानवरों का गोबर, फुजला वगैरह जो होता था, खाद की जगह वो इस्तेमाल होता था। और मैं इस बात का ज़ाती तौर पे गवाह हूँ कि आपकी जो घर के किचन की जो सब्ज़ी है वो मार्केट की सब्ज़ी से जायके में ज़्यादा बेहतरीन है। और जायका किस चीज़ से आता है? जायका जो उस सब्ज़ी के अंदर न्यूट्रिशन है, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वही जायका है। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए
کہ جو سبزی آپ کو گاجر پہ وہ مٹھاس نہیں مل رہی. دیکھیں اگر کچن گارڈننگ ہے، آپ کو سبزی بھی تازہ مل رہی ہے، آپ استعمال کی چیزیں فریش لے کے اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کے بچوں کی صحت کی ضمانت ہے. اب میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ یو کے ایک ایڈوانس کنٹری ہے. ہم وہاں 2017 میں گئے تھے، ہم نے وہاں بڑے بڑے فارم دیکھے پوٹیٹو کے، تو انہوں نے ہمیں آرگینک جو پروڈیوسڈ پوٹیٹو تھا وہ دکھایا اور ان آرگینک دکھایا. اب جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی بڑے سائز کی سبزی ہو، خوبصورت ہو، اس کا میک اپ اچھا ہو. آرگینک جو ویجیٹیبل ہوگی، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ اس کا میک اپ اتنا خوبصورت نہیں ہوگا، سائز میں اتنی نہیں ہوگی، لیکن جو اس کا اندرونی فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. کوالٹی، جی کوالٹی، ٹیسٹ. انہوں نے ہمیں ایک آلو دکھایا جو وہ مطلب ہے کہ کیمیائی کھادوں سے پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کا ویٹ جو تھا وہ تقریباً آدھا کلو تھا. ساتھ میں انہوں نے جو ہے ہمیں جو آرگینک آلو تھا وہ دکھایا، اس کا ہارڈلی ویٹ 100 گرام ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. لیکن یہاں پاکستان میں یہ بھی مسئلہ ہے نا، یہ جو ویلیو ہے وہ پھر ایک ہی ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی جو آرگینک چیزیں ہیں ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہے، بلکہ خوبصورت چیزوں کو زیادہ لوگ لیتے ہیں. اسی لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے کچن کے لیے سبزی خود اگائیں، صاف پانی کی ہو اور کیمیکل سے مبرہ ہو، اور اس میں تمام خوراکی اجزاء ہوں، آپ کے گھر کے کچن کا خرچہ بھی چلے اور آپ کی صحت بھی بہتر ہو. اب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، شہروں میں عام طور پہ جگہ کم ہوتی ہے. اب ایک کنسیپٹ آ گیا ورٹیکل فارمنگ کا. آپ ریکس بنا کے ان میں گملے رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو ریکس بنا کے آپ ان میں گملے رکھ سکتے ہیں. آپ اس میں پودینہ اگا سکتے ہیں، آپ اس میں دھنیا اگا سکتے ہیں، پالک اگا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ڈیفرنٹ پارٹس استعمال کر سکتے ہیں. اب جو میں نے دیکھے کریڈو میں وہ مولی اور گاجر بھی کاشت ہے. جی مولی گاجر کاشت کر سکتے ہیں. اور آپ اگر 6 سے 7 پلانٹ آپ گملوں میں لگا لیں، بڑے گملوں میں اس کے بینگن کے، تو آپ کے لیے بینگن کافی کر دیں گے وہ. بالکل ایسے ہے. ڈاکٹر نصر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جن گھروں کی چھتیں چھوٹی ہیں یا گھر چھوٹے ہیں وہاں پر کریڈ، تو یہ آپ کی ہائیڈروپونک تو بڑا مشکل کام ہے. ہائیڈروپونک کی بات کرتے ہیں نا، سیزنل سبزی آئے گی لیٹ آپ کے پاس. ہائیڈروپونک میں تو ہم نے بالکل جیسے ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں جی اتنے سال کا تو یہ خوراک، اتنے سال کا تو یہ خوراک، 3 پتے تک پودے نے جانا ہے تو اس کو ہم نے وہ خوراک دینی جو وہ دوڑے اور پتے زیادہ بنائے. نہیں ڈاکٹر صاحب، ہائیڈروپونک جتنی خوبصورت فارمنگ ہے، جس طرح غوری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ جو آرگینک ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ آرگینک بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ آرگینک تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن پیسٹی سائیڈ لیسٹ نہ ہونے کے برابر. پیسٹی سائیڈ تو ہوتی نہیں ہے، فرٹیلائزر جو فرٹیلائزر ہوتی ہے، لیکن وہ ایکسیسو نہیں ہوتی ہے. اچھا. دوسری چیز یہ کہ اس میں جو آپ کی پروڈکشن ہے جو ٹریڈیشنل ہے اس سے 3 گنا زیادہ آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے. ادھر آپ جتنا لگا رہے ہیں اس سے زیادہ، اور پروڈکشن میں بڑا فرق ہے، آپ سمجھیں بہت زیادہ فرق ہے. پھر ایک اور چیز ہے، جیسے ہماری یونیورسٹی ہے وہ ڈیفرنٹ آسپیکٹ پر کام کرے. فار ایگزامپل 2017 میں ایرڈ یونیورسٹی کولیبریشن سے یہ لگا پروجیکٹ ہمارا 2 کنال کا. اگلے سال انہوں نے کہا جی پروجیکٹ ختم ہے، اس کی نیوٹریشن آپ کو چاہیے تو ہمیں 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ دیں. اب ہمارے لیے چیلنج تھا. اب ہم کتنی خوراک دے رہے ہیں؟ وہ 70 سے 80 ہزار کی خوراک ہے جو پورے 10 مہینے چل رہی. اس کی سٹینڈرڈائزیشن جو ہماری کمرشل سالوبل فرٹیلائزر ہیں اس سے ہم نے بنا لی. نمبر 1. نمبر 2، ہم کراپ کیلنڈر بنا رہے ہیں ایسا کہ ہر آسپیکٹ دیکھیں، مارکیٹ دیکھیں، ساؤتھ پنجاب کے انوائرمنٹ سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں. نمبر 3، کون سی کراپ کی کون سی ورائٹی زیادہ اچھا پرفارم کرے گی، آپ کو پروڈکشن دے گی، اور مارکیٹ کون سی ہوگی. نمبر 4، ٹیکنیکل ہیومن ریسورس. اس میں ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کا ہونا ضروری ہے. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ہی یہ سارا کام کروا کے. آپ یہ بتائیں نا، بڑی اہم بات ہے آپ کریں، سال میں کتنی فصلیں کاشت کرتے ہیں آپ؟ ایک فصل کاشت کرتے ہیں، اور صرف آپ ٹماٹر پہ کھڑے ہیں. ٹماٹر ہے، کلرڈ بیل پیپر ہے. اس وقت بھی ہماری کلر بیل پیپر جو ہے وہ 350 سے 400 روپے کلو جا رہی. چیری ٹومیٹو جو ہے چھوٹا جو ہے وہ 350 سے 400 روپے ہم سے لیا جا رہا ہے. اچھا. ہاں جی. اور بیف سٹیک ٹومیٹو جو ہے وہ 70 روپے ہم سے جا رہا ہے. اور اس وقت دوسرا جو ٹومیٹو ہے اس کی شائننگ، اس کی شیلف لائف جو ٹیبل پر دوسرا آپ رکھ لیں، اس کا رکھ لیں، تقریباً 30% ٹائم زیادہ ہے. آپ کا جو ہے نا جو ہائیڈروپونک ہے، یہ سبزی کو بھی آپ فروٹ ہی سمجھیں. جی زیادہ تر لوگ اس کو فروٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ سال میں کتنی فصلیں لے لیتے ہیں؟ جی ٹماٹر ہمارے دسمبر میں کاشت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دسمبر اور جنوری کے اینڈ تک کاشت ہوتا رہتا ہے. پھر یہ اپریل میں ہارویسٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اپریل مئی
जो उनके कुछ दिन तक ये हार्वेस्ट होता है, उसके बाद ये नहीं, खत्म हो जून के बाद फिर क्या काश्त करते हो? उसके बाद फिर हम दूसरी क्रॉप्स की तरफ से मैं यही पूछ इसमें रहा हूँ ना, कुछ इंटरक्रॉपिंग करते हैं। एक एकड़ में साल में एक ही फसल काश्त करते जी, हैं या और भी अभी करते हैं? अभी जो हमारे पास टमाटर की फसल काश्त है उसमें हमने इंटरक्रॉपिंग की है। क्या क्या उसमें क्या उसमें हमने बैंगन लगा दिए, अच्छा ठीक है, उसमें हमने भिंडी लगा दी है, ठीक है। उसमें हमने कद्दू लगाया है। तो इसका मतलब है कि आप उसी में 3-4 फसलें ले रहे जी जी, अब टमाटर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना ये फसलें जो है ना तैयारी के मराहल की तरफ चली जाएंगी। उसके बाद ये शुरू हो जाएंगी, फिर ये जो है नवंबर दिसंबर तक जो है ना, नवंबर तक तकरीबन ये फसलात जो है ना हमारी चलती हैं। उसके बाद फिर हम इनको ख़त्म करके फिर दोबारा फिर वो टमाटर काश्त की और उसमें फिर इस तरह। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप सिर्फ टमाटर पे खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी मेजर क्रॉप टमाटर है जी, जी। और उसके साथ अभी रिसेंटली आप ये दूसरी फसलें काश्त करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि रेट ज़्यादा मिलता है टमाटर का? रेट इसमें ये ज़रूरी नहीं है, असल में एक बिज़नेस जो है ना, एक फैमिली बिज़नेस है, वो चल रहा है इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे टमाटर की जो फार्मिंग है, अगर इसको समझ के किया जाए तो ये एक प्रॉफिटेबल फसल है। अच्छा जी, इसको समझने इसमें ये चीज़ें हैं कि अगर मार्केट में एक चीज़, अगर एक सीज़न में आपने अच्छे पैसे कमाए हैं तो हमारा जो फार्मर है ना, वो भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। वो देखता है कि यार इस बंदे ने पैसे ज़्यादा कमाए हैं तो मैं भी अगले सीज़न में भी टमाटर ही काश्त कर लूँ। तो ये आपको थोड़ी सी इस चीज़ का हावना होनी चाहिए कि इस सीज़न में काश्त बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके असरात मार्केट पे जो है ना बुरे पड़ेंगे, तो आप जो है ना सोच समझ के काश्त करें, आप थोड़ा कम कर लें काश्त, उससे आप लॉस से बच सकते हैं या आपके जो है ना नुकसान के चांसेस वो कम हो जाती हैं। तो इस आपने ये मिक्स क्रॉप्स की बात की, इसमें फिर फसलों की पैदावार में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं। आपने 3-4 फसलें इकट्ठी जो काश्त कर दी तो उसमें टमाटर की पैदावार में भी कोई कमी वाक़ई हो सकती है? टमाटर जो है ना दूसरी फसलें हैं, वो भी इस वक्त टमाटर में हम ना एक आखिरी मट्टी चढ़ाते हैं उसको ना, एक तो वो चढ़ाने के बाद जो है ना उसमें कोई लेबर की कोई ज़रूरत नहीं होती, दूसरी साइड हमारी खाली होती है बेड की, तो उसमें फिर हम दूसरी सब्जियात काश्त कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी फसल हमारी तैयारी के मराहिल में है टमाटर की, वो ख़त्म हो जाती है तो उसकी बेलें हम खेत में से निकाल देते हैं, तो उसको दोबारा जो है ना उसकी गोडी वगैरह करके उसको फर्टिलाइज़र वगैरह उसमें डालते हैं, तो उसके बाद फिर वो हमारी फसलें जो है ना वो चल जाती है। अच्छा, ये जो दूसरी फसलें आप काश्त करते हैं, किसान का सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग है। जी। आपको मार्केटिंग का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? किसान का जी सबसे बड़ा मसला यही है, किसान एक चीज़ जो हमें मार्केट से 50 रुपए की किलो मिल रही होती है, किसान उसको मंडी में 10 रुपए किलो बेच के आ रहा होता है। अच्छा, मिडिल मैन ज़्यादा कमा रहा है? जी जी, किसान ने जाके दिया आड़ती को, आड़ती हजरात अपना कमीशन लेती हैं उसमें, उसके बाद फिर वो एक दूसरा मिडल मैन खरीदता है, उसे हम फड़िया बोलते हैं अपनी ज़बान में, तो वो उसको बेचता है, उससे फिर दुकानदार लेता है, फिर दुकानदार से जाके कंज्यूमर लेता है। इसका मतलब है कि ना किसान को पैसे बचते हैं जी, और ना फायदा कंज्यूमर को होता है। मिडल मैन और ज़्यादा साहब, फायदा आप लेता है। इस सवाल का जवाब दें, ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ा एक पूरा नेशनल वाइज इशू है। ये तो अब पॉलिसी मैटर है। देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ अगर ऑक्शन का निज़ाम बेटर कर लिया जाए, मंडियों में जो ऑक्शन हो रही होती है सुबह, तो उससे बेहतरी लाई जा सकती है। और दूसरा ये है कि मिडल मैन का जो रोल है, अगर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए और डायरेक्ट जो है फार्मर अपनी सेलिंग करे। अब इसकी मैं मिसाल आपको यूँ दूँगा कि आम तौर पे बागात जो हैं, बागात आम के या किन्नू के, ये बैखर उठाते हैं, मालिक जो है बैखर को बेच देता है, ठीक है। कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जो अपने बाग खुद उठाते हैं और ख़ुद सेल करते हैं। तो वो कहते हैं कि जहाँ बैखर हमसे लेके अपनी रोज़ी कमा रहा होता है और फिर हम उसके नखरे भी बर्दाश्त करते हैं, अगर हम खुद से सेल करें तो हमें उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है, उस वाला प्रॉफिट भी हमें बचे, उस वाला प्रॉफिट भी हमें बचता है। तो नंबर एक। दूसरी बात यह है कि एक जो जिस चीज़ की शदीद कमी मैं महसूस करता हूँ वो है वैल्यू एडिशन। एक चीज़ अगर ज़्यादा पैदा हो रही है, जैसे राव साहब हैं टमाटर ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू एडिशन की तरफ आ जाएं, ये कोई अपना पल्प प्लांट इस्टेब्लिश कर लें, टोमेटो पल्प पैदा करें, पल्प एक्सपोर्ट करें, जो बड़े ग्रोवर्स हैं, वेजिटेबल्स के हों या फ्रूट्स के हों, तो इससे जो है इनका प्रॉफिट मार्जिन कहीं ज़्यादा आगे चला जाएगा। अब जहाँ तक आपने मिक्स फार्मिंग की बात की है, तो उसमें आपने कहा कि जी आप सिर्फ टमाटर पे स्टिक कर रहे हैं, तो इसके दूसरे ऑप्शन भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लहसुन सारा साल चलने वाली एक आइटम है सब्ज़ी का, उसकी तरफ आया जाए। अभी मैंने हाल ही में रिसेंटली 50 एकड़ लहसुन लगा हुआ देखा। आमतौर पे लहसुन थोड़ा लगता है, एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसे लगता है, 50 एकड़ वो लहसुन मैंने लगा हुआ देखा। और वो हमारे एग्री ग्रेजुएट है जिसने 50 एकड़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो उसने कहा जी मेरा जो है इसके ऊपर खर्चा जो है 1.5 लाख है और मैं इससे एटलीस्ट पर एकड़ जो मेरी अर्निंग है वो 8 से 10 लाख होगी।
جو ریٹ اس نے بتائے، کرنٹ پریویلنگ ریٹ جو بتائے، تو وہ بات وہی ہے کہ اگر آپ اپنے جو کاروبار ہے، جو آپ کا انٹرپرائز ہے ایگریکلچر کا، اگر آپ اس کو ڈائیورسیفائڈ کر لیں تو پھر جو لاس زمیندار کو ہو رہا ہوتا ہے ایک کراپ کے فیلئر کی وجہ سے، تو وہ دوسری کراپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتی بالکل. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں یہ ویلیو ایڈیشن کی طرف کیسے ہم کسانوں کو راغب کر سکتے ہیں؟ ویجیٹیبل میں واٹر کنٹینٹس زیادہ ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 70 سے لے کر 85% تک واٹر کنٹینٹ ہے. تو ویلیو ایڈیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں فارمر کو ڈائریکٹ ان لائن ہونا پڑے گا ان سے. ٹھیک ہے، جیسے ہماری یونیورسٹی مینگو کے حوالے سے جو ہے وہ ٹوکری تقریباً ختم کروا رہی ہے، بہت ختم ہو بھی چکی ہے، اور اس کی اور وہ جب باکس میں آ گیا 4 کلو گرام کا، پریشر کم پڑا، فروٹ خراب ہونا کم ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک تو اس کی ویلیو بڑھ گئی کہ یار باکس ہے، پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے. ہمارا فارمر جو ہے نا وہ نکل نہیں پا رہا. میرا خود فارمر فیملی سے تعلق ہے، پوٹیٹو گرور ہے، لیکن پوٹیٹو ہم فارم پر سیل کر رہے ہیں. ہم نہ تو وہ جو پروسیسنگ پلانٹ ہے وہ فارمر کا نہیں ہوگا، وہ انویسٹر کا ہوگا. تو جب یہ کمیونٹی فارمنگ اور یہ فارمر مل کر اس کو سٹیک ہولڈر بن کر اس کو اینڈ مارکیٹ تک لے کر جائیں گے تو پھر ہی یہ کام بنے گا. ویلیو ایڈیشن بہت ضروری آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری روز صاحب ہے. آپ بتائیں، آپ مثالی کاشتکار ہیں اور ٹماٹر کے بڑے فارمر ہیں، ویلیو ایڈیشن کی طرف آپ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں؟ ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. ابھی اس کے لیے ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ فیوچر میں ہمارا ایک پلان ہے اپنے ایریا میں ٹمیٹو کے لیے پیسٹ کا جو پلانٹ لگانے کا. ہاں آپ کو تو ٹماٹر ہے اس کو پل پلانٹ لگائیں، جی جی اور اس کے اور بھی جس طرح ویجیٹیبلز ہیں آپ کی، اس کے لیے کوئی اس طرح کی ویلیو ایڈیشن لائیں جی تاکہ بالکل. لوگ آپ کو دیکھ کے وہ بھی اس طرف آئیں. جی اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اگر نہیں جائیں گے تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے. تو اگر ہم جائیں گے تو جس وقت مارکیٹ میں ریٹس نہیں مل رہے ہوتے تو پھر وہ فارمر مجبور ہو کے کھیتوں میں چھوڑ دیتا ہے. وہ 8-10 دن کے بعد وہ گل سڑ جاتے ہیں یا جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ فوڈ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر اس طرح کے کوئی پلانٹ اگر لگائے جائیں، اس سے پلپ بنا کے یا پیسٹ بنا کے اس کو سٹور کر لیا جائے، تو جن دنوں میں ریٹس ہائی ہوتے ہیں تو آپ اس وقت جو ہے نا اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر ہم پلان کر رہے ہیں. 1-2 جگہ پہ ہم نے جہاں یہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں ہم نے وہ وزٹ بھی کیے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا فیوچر میں ہے پلان اس چیز کا. آپ کی مجبوری اس طرف جانا جی جی ہماری اچھا کیا کسان کو کیا پیغام دیں گے جو سبزی کی طرف آنا چاہ رہا ہے اور ڈر کے بیٹھا ہوا ہے؟ جس طرح غوری صاحب نے کہا کہ ہم بڑا لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے؟ کسان کو جی ڈرنا نہیں چاہیے، سبزی کی کاشتکاری کی طرف آنا چاہیے. تو اگر کیونکہ سبزی کی طرف آئیں گے تو جو دوسری کراپس ہیں اس سے ایک تو کسان کو اس میں پرافٹ زیادہ ہوگا، اور پرافٹ کے علاوہ جو ہے فوڈ پیدا کرنا انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جو ہے نا وہ فوڈ کے حوالے سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کسان ہے وہ سبزی کی فارمنگ کو اگر سوچ کر سمجھ کر سیکھ کر اگر کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پرافٹ ہوگا. تو اس سے جو ہے نا آگے فیوچر میں اس کو بہت بینیفٹس ملیں گے اس چیز کے. اگر سیکھ کے نہیں کرے گا تو جو ہے نا اس کو ظاہر سی بات ہے نقصان ڈاکٹر نذیر صاحب آپ کیا پیغام دیں گے کسان کو، اور اسپیشلی کچن گارڈننگ کے حوالے سے کیا پیغام؟ ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک ریسرچر ہونے کے ناطے، اور ایک جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے کے امپلائی ہونے کے ناطے، اور پبلک منی سے ہمیں جو تنخواہ مل رہی اس کے ناطے، ہم 24 گھنٹے فارمر کے لیے حاضر ہیں. آپ ہمیں چیلنج کریں، ہر فارمر چیلنج کرے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور ہمارے بڑے سے بڑے آفس کے دروازے کھلے ہیں. ہمارے وائس چانسلر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جب مرضی فارمر آئے ہم حاضر ہیں. ہمیں وہ چیلنج کریں، ہمیں وہ بلائیں کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں. جیسے انہوں نے کہا جی پروسیسنگ پلانٹ ویلیو ایڈیشن کے والے ٹومیٹو کا لگانا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں. ہمارا فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ اس پر کام بھی کر رہا ہے، ہم حاضر ہیں. باقی ویجیٹیبل کے حوالے سے ورٹیکل فارمنگ، ٹنل فارمنگ، گرین ہاؤس فارمنگ، سوائل کے اندر، سوائل کے بغیر ہائیڈروپونک میں، وہ کچن گارڈننگ ہے، اربن گارڈننگ ہے، روف گارڈننگ ہے، ہر طرح سے ہم دن رات حاضر ہیں. اور آپ کیا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے بڑا اچھا کسانوں کو اور پاکستانی عوام کو اپنے پیغام دیے. آپ محکمہ زراعت کیا کہے گا؟ محکمہ زراعت کے فورم سے میں اپنے ذمہ دار اور کاشتکار دوستوں بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا
کہ 70% آف دا پاپولیشن، آبادی کا 70% ہمارا دیہات میں ہے. اگر یہ دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں جن کا جو معاش طریقہ ہے وہ ہے ہی کاشتکاری، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے سبزی گرو کر لیں، دیہات سے جو وابستہ لوگ ہیں، کاشتکاری سے وابستہ جو لوگ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں سبزی کا کوئی جو ہے ایسا بحران آئے. اور اگر ایٹ لیسٹ اگر سارے ذمہ دار یہ نہیں کرنا چاہتے تو میں ذمہ داروں کو دوسرا پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے ذمہ داری میں ویجیٹیبلز کو ضرور حصہ دیں. ویجیٹیبل فارمنگ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہے. ویجیٹیبل فارمنگ محنت کو مانگتی ہے، لیکن اس کا آپ کو ریٹرن جو ہے وہ بڑی جلدی مل جاتا ہے. جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں 3 سے 4 مہینے کی جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہیں اور ذمہ دار کو جو ہے اس کا پروفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر پیسہ ملتا ہے اور ویلیو ایڈیشن کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب ڈاکٹر نذر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب روز صاحب آپ کا شکریہ. وقت کی قلت ہے، آپ نے بڑی تفصیلاً گفتگو کر لی. ناظرین، آج کے مہمانوں نے سبزی کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور اسپیشلی کچن گارڈننگ اور ہائیڈروپونک اور سیزنل سبزی پر بھی بات کی. ایک وقت تھا جب سبزی دیہات سے شہر کی طرف آتی تھی اور اب ایک وقت ہے کہ شہروں سے سبزی دیہات کی طرف جا رہی ہے. یہ کسانوں کے لیے ایک المیہ ہے، اس کو سوچیں اور اپنے لیے، اس ملک کے لیے سبزی پیدا کریں. سبزی صحت بھی ہے اور منافع بھی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.